السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، ہم سب کے لیے رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، اور ہمارے لیے، خاص کر ہمارے لیے سے مراد مسلمان مراد ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ پاک نے جیتے جی کہ ہم زندہ ہیں اور اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، ہمیں اللہ پاک نے اپنی آنکھوں کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ، اللہ پاک نے آج ہمیں رمضان کا مہینہ دکھایا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم نے روزہ رکھنا شروع کیا ہے۔ آج ہمارا اللہ کے فضل سے چوتھا روزہ ہے، منگل، بدھ، جمعرات اور آج جمعہ ہے، اور ہم سب روزے سے ہیں اللہ کے فضل سے۔ یہ اللہ کی طرف سے بخشش کے بہانے ہیں کہ لوگوں کی بخشش کس طرح ہو جائے، اس کے لیے مختلف سیزن، مختلف موسم اللہ پاک کی طرف سے یہ 24 گھنٹوں میں بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں ایک وقت، ایک گھڑی ایسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اس رات کے اس آخری حصے میں ایک گھڑی ایسی ہے، ایک لمحہ ایسا ہے جس میں اللہ ہر دعا کو قبول کرتے ہیں۔ جمعے کے دن ایک وقت ایسا ہے، صرف اس امت کے لیے نہیں ہے بلکہ پچھلی ساری امتوں کے لیے یہ والی بات تھی کہ جمعے کے وقت میں ایک گھڑی، ایک لمحہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ جل جلالہ ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، بندے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ سال کے اندر مختلف موسم، مختلف موقع ہمارے رب نے مقرر کیے ہیں، جیسے ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں کہ میں فجر کے وقت ہی قسم کھاتا ہوں اور میں 10 راتوں کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ ذی الحجہ کے یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزے رکھتے ہیں، پھر 10 ذی الحجہ عید کا دن ہے، پھر 11، 12، 13 ذی الحجہ ایام تشریق کے ہیں۔ یہ 13 دن موسم کے دن ہیں۔ بہت بڑا مجمع بیت اللہ جاتا ہے، منی، مزدلفہ، عرفات جاتا ہے، یہاں والے روزے رکھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ سیزن ہے کہ ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر اجر رکھتا ہے۔ رات کی عبادت شب قدر کے برابر اجر رکھتی ہے۔ تو یہ موسم ہے ہمارے رب کی طرف سے بخشش کے۔ انہی موسموں میں سال کے 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ جس میں صرف لمحات نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر، یعنی رمضان کے 30 دن ہیں یا 29 دن ہیں، اس کا دن بھی بابرکت اور اس کی رات بھی بابرکت، اور ایمان والوں کے لیے بخشش کے بہانے ہیں کہ کوئی بھی آئے اور کتنا بڑا گناہگار ہو، ہمارے سامنے سجدہ کرے، ہمارے سامنے ندامت کے آنسو بہائے، ہم اس کے سارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اور رمضان المبارک کی فرضیت مکہ مکرمہ میں نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہاں حالات سازگار نہیں تھے اور مسلمان چھپ کر کے عبادت کرتے تھے، حتیٰ کہ نماز بھی بڑی مشکلوں سے ادا کی جاتی تھی۔ زکوٰۃ کی فرضیت اگرچہ آ گئی تھی، لیکن پوری تفصیلات زکوٰۃ کی ادائیگی کے وہ مدینہ منورہ میں اس کی ترتیب بنی، اور سن 2 ہجری کے اندر رمضان جب آیا تو اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کے اوپر یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔
رمضان سے پہلے ایام 20 کے روزے فرض تھے، 13، 14، 15 چاند کی تاریخوں کے لحاظ سے۔ رمضان سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ فرض تھا، لیکن جب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام والی آیت نازل ہوئی تو وہ جو 3 روزے تھے 13، 14، 15 کے، اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن بہرحال اس کا نفل ہونا ابھی بھی کیا ہے، وہ باقی ہے کہ یہ جو 13، 14، 15 ہے کہ کوئی شخص اگر ان 3 روزوں کا پابند ہوگا تو 1 روزے کے بدلے 10 روزوں کا ثواب ہوگا۔ تو جس نے 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے رکھے، ایسا ہے جیسے اس نے پورے مہینے کا روزہ رکھا، 1 روزہ 10 کے برابر اس کا اجر۔ اسی طرح عاشورہ کا دن یہ صرف کربلا کے واقعے کی وجہ سے بابرکت نہیں ہے اور منحوس دن نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت سے بابرکت ہے کہ مدینہ منورہ جب آپ تشریف لائے، دیکھا کہ یہودی لوگ وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا ان سے کہ یہ روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں فرعون غرق ہوا تھا اور بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر یہ روزہ رکھا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا موسیٰ سے کیا تعلق، تم تو ویسے ہی ان کو نبی مانتے ہو لیکن تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی آپ نے حکم دیا، لیکن جب یہ رمضان کے روزے آ گئے تو اس میں 10 محرم کی فرضیت تو ختم ہوئی، لیکن اس کا سنت ہونا، مستحب ہونا، ثواب والا ہونا یہ اب بھی باقی ہے۔ یہ روزوں کی فرضیت اس آیت سے اس کا ثبوت ہے، جیسے اقیم الصلاۃ، نمازوں کا خیال رکھو، اقیم الصلاۃ واحد مذکر حاضر، اقیم الصلاۃ جمع مذکر حاضر، اقمنا الصلاۃ جمع مؤنث حاضر، سب کے لیے حکم ہے، واحد کو بھی حکم ہے، جمع مذکر کو بھی حکم ہے اور جمع مؤنث کو بھی حکم ہے، سب کو حکم ہے کہ نمازوں کا خیال رکھو۔ اسی طرح آتوا الزکاۃ، آتین الزکاۃ، زکوٰۃ کا حکم وہ بھی سب کو ہے، جن کے پاس مخصوص مقدار کا مال ہو تو وہ مخصوص مال کے مخصوص انداز سے مخصوص لوگوں کو دیا جائے، یہ زکوٰۃ کا حکم ہے جو مذہب کے ستونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ایسے ہی حج کا حکم 4 پارے کے پہلے صفحے کے آخر میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے جو وہاں جانے کی سکت رکھتا ہو، الزاد والراحلہ، وہاں پہنچنے کی اس کے پاس طاقت ہو اور خرچ کا اس کے پاس وہاں کا بھی انتظام ہو، پیچھے گھر بار ہے اس کے لیے بھی خرچ کا انتظام ہو، تو یہ شعائر اسلام ہے۔ انہی میں سے ایک روزہ بھی ہے، شعائر، شعیرتن کی جمع کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو اللہ کے دین کی علامت ہو، ہر وہ چیز جس سے اللہ کا دین سمجھ میں آئے، جیسے مسجد کا مینارہ یہ اللہ کے دین کا شعائر ہے، جہاں آپ کو مینارہ نظر آئے گا وہاں آپ کا ذہن فوراً جائے گا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اسی طرح مسلمان ختنہ کرتے ہیں اپنے بچوں کا، یہ ختنہ کرنا یہ اللہ کے دین کی نشانی ہے، جیسے کہ حجر اسود اللہ کے دین کی نشانی، بیت اللہ اللہ کے دین کی نشانی، منا، عرفات، مزدلفہ اللہ کے دین کی نشانی،
صفا مروہ اللہ کے دین کی نشانی. اس وقت آپ کے سامنے گائیں، بیل، اونٹوں کا، بھیڑوں کا، بکریوں کا ریوڑ گزرے، آپ کا دل دماغ کہیں نہیں جائے گا، آپ کہیں گے کسی کے جانور ہوں گے. لیکن اگر یہی جانور ذی الحجہ کے مہینے میں آپ کو نظر آئیں تو آپ کا فوراً ذہن جائے گا یہ قربانی کا جانور ہے. تو قربانی ہمارے رب فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. یہ جو قربانی کا جانور ہے یہ ہم نے اللہ کے دین کی نشانی بنایا ہے. ایسے ہی روزہ یہ اللہ کے دین کی نشانی ہے. کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ روزے کو عزت دو جیسے مسجد کو عزت دینے کا حکم ہے. روزے کو عزت دو جیسے مسجد کو عزت دینے کا حکم ہے. مسجد کو کیسے عزت دیں گے؟ کہ جی مسجد کا ادب کریں گے. مسجد کے اندر جوتوں سمیت نہیں آئیں گے. مسجد کے اندر بدبودار بن کے نہیں آئیں گے. مسجد کے اندر ابھی باہر سے ابھی سگریٹ پیے اندر آ گئے، صف پہ کھڑے ہو گئے، دائیں بائیں تمہارے سانس سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، ایسی حرکت مت کرو. کیوں؟ ان الملائکۃ تتعذی مما یتعذی منہ بنو آدم. اس لیے کہ یہ فرشتوں کی محفل ہے، جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے. مسجد میں پسینے سے بھر کر کے مت آؤ. بغل کے بال بڑے ہوئے، گندے کپڑے، بکھرے ہوئے بال، بدبودار بدن، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے. مسجد میں حالت جنابت میں مت آؤ. غسل فرض ہے تو مسجد کو گزرگاہ بھی نہیں بنا سکتے. انی لا احل المسجد لحائز ولا للجنب. میں مسجد کا داخلہ کبھی بھی حلال نہیں کرتا. اللہ کے رسول کے الفاظ سنائیں آپ کو. میں مسجد کا داخلہ کبھی بھی حلال نہیں کروں گا. کس کے لیے؟ وہ عورت جو ناپاک عورت ہے اور وہ مرد جس کے اوپر غسل فرض ہے. کیا؟ مسجد کو عزت دو، اس کو صاف ستھرا رکھو. مسجد کو عزت دو، مسجد میں کوئی بے حیائی کی حرکت مت کرو. مسجد کو عزت دو، مسجدوں میں شعر و شاعری مت کرو. مسجد کو عزت دو، مسجد کے اندر کوئی بزنس اور کوئی اس طرح کی چیزیں، مسجد کے اندر ایسی حرکتیں مت کرو. مسجد کو عزت دو، مسجد میں گول دائرے بنا کر کے گپے مت لگاؤ. مسجد کو عزت دو، مسجدوں میں شور و غل مت کرو. یہ اللہ کے دین کی نشانی کی عزت ہے. مسجد کو عزت دو کہ مسجد کے پاس گزرتے ہوئے بہت تیز سے تم نے ٹیپ چلایا، گانے چلائے، ایسا ڈیک چلایا، ایسی تم نے گاڑی وہاں سے اپنی گزروائی کہ پوری مسجد جو ہے وہ گونج رہی ہے. کس سے؟ تمہارے ڈول دھماکے سے. مسجد کو عزت دو اس معنی کر کے کہ اگر مسجد کے قریب میں تمہاری شادی بھی ہے تو اپنی شادی کو بھی تم نے ہلکا رکھنا ہے مسجد کی وجہ سے. یہ مسجد کی عزت ہے. تو اللہ کے دین کی نشانی. اذان ہو رہی ہے جی، اذان کو عزت دو، اذان کا جواب دو. اذان ہو رہی ہے، اپنے گھروں کے اندر جو چیزیں لگی ہوئی ہیں اس کو بند کرو. اذان ہو رہی ہے، اذان اللہ کے دین کی نشانی ہے. اذان کو عزت دو، مسجد کو عزت دو. ایسے ہی روزے کو عزت دو. روزے کو عزت کہ جی دوپہر کا وقت ہے، آپ نے ہوٹل کھولا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں جناب، کھا پی رہے ہیں. یہ آپ نے روزے کو عزت نہیں دی، یہ آپ نے روزے کی توہین کی. دوپہر کا وقت ہے، آپ گرم گرم پکوڑے اور سموسے بنا رہے ہیں اور مختلف آرڈر آ رہے ہیں، آپ اس کو دے رہے ہیں. یہ آپ نے روزے کو عزت نہیں دی، یہ آپ نے روزے کی بے حرمتی کی. آپ خود دن دہاڑے تندرست ہو کر کے لوگوں کے سامنے کھا پی رہے ہیں. یہ آپ نے اللہ کے دین کی جو اہم نشانی تھی اس کی بے حرمتی کی آپ نے. جیسے بیت اللہ کی بے حرمتی، حج کی بے حرمتی، یہاں تک کہ قربانی کا جانور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کے جانور کے سامنے چھری تیز مت کرو. قربانی کے جانور کو لات سے پکڑ کر کے گھسیٹو مت.
قربانی کے جانور جب تک اس کی روح نہ نکل جائے اس وقت تک اس کی کھال اتارنا شروع مت کرو. کیوں؟ قربانی یہ اللہ کے دین کی نشانی ہے. اللہ کے دین کی نشانی کی کو عزت دو. یہ تو داڑھی ہے چہروں کے اوپر، یہ اللہ کے دین کی نشانی ہے. اس کو عزت دو، اس کو عزت دو. ہر وہ چیز جو اللہ کے دین کا پتہ دے اس کو عزت دینے کا حکم ہے. تو روزے کو عزت دینا، تو ایسی حرکتوں سے بچنا جس سے روزے کی بے حرمتی نظر آئے. اپنے آپ، اپنے گھروں کے اندر، اپنی مارکیٹوں کے اندر، اپنی دکانوں کے اندر اللہ کے حکموں کو عزت دینا. بزرگوں کا یہ فرمان ہے، اللہ کے حکم کو عزت دو گے تو اللہ تمہیں عزت دیں گے. اللہ کے حکموں کو اپنے دل اور اپنے بدن میں جگہ دو، خدا تمہیں دنیا میں جگہ دیں گے. اللہ کے حکم کو اپنے دل اور اپنے بدن میں جگہ دو، خدا تمہیں دنیا میں جگہ دیں گے. آپ نے دیکھا دنیا کے اندر سکھ کی آبادی ہے، اور سکھ اپنے سر پر ایک چیز باندھتے ہیں، وہ چاہے وہ کرکٹ کا پلیئر ہو، چاہے وہ کپتان ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ بہت بڑا افسر ہو، انہوں نے اپنا مذہبی جو شعار ہے اس کا خیال رکھا ہے. تو دنیا ان کے اس قانون کا لحاظ رکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بھی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرو. اور ہم آپ کہیں سرکاری کسی محکمے میں یا کہیں پر بھی ہم پر اگر کوئی دعویٰ بول دے کہ آپ یہ داڑھی آپ کی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، آپ کا یہ کرتا شلوار ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، آپ کا یہ ٹوپی عمامہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، عمامہ بھی ہٹائے ٹوپی بھی ہٹائیں، تو ہم ڈر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، ہم سب چیزوں سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو اور اگر ہمیں نماز سے کوئی منع کرے کہ خبردار یہاں سے جانا مت، آپ نے نماز نہیں پڑھنی، تو ہم کہتے ہیں بھئی بچوں کے پیٹ کا مسئلہ ہے، ہم نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہم نے آسمانی باتوں کو نہ دل میں جگہ دی نہ بدن میں جگہ دی. تو اس لیے یہ آسمانی حکم ہے، روزے کا حکم ہے. ہم سب نیت کریں آج سے کہ بات آئی شاعر اسلام کی، ہم آسمانی ہر چیز جس کا آسمانی ہونا میرے رب نے، میرے نبی نے بتایا ہے، ہم اس کو دل میں بھی جگہ دیں گے اور بدن میں بھی جگہ دیں گے نا انشاءاللہ. ہاں، تو روزے ایمان والو تم پہ فرض کیے گئے ہیں، اور تم اکیلے نہیں ہو، تم سے پچھلوں پر بھی فرض کیے گئے. یہ کیوں بتایا؟ یہ دو وجہ سے بتایا. نمبر ایک، روزے کی اہمیت کی وجہ سے کہ تم پر فرض ہے تو پچھلوں پہ بھی فرض تھے. پچھلوں سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول تک کا زمانہ ہے. تو گویا روزے کا حکم ساری شریعتوں میں رہا. اور نمبر دو، انسان کی طبیعت ہے جب ایک مسئلے کے اندر بہت سارے شریک ہوتے ہیں تو وہ مسئلہ ہلکا معلوم ہوتا ہے. سارے ہی بھوکے ہیں تو میری بھوک مجھے محسوس نہیں ہوگی، سارے ہی دھوپ میں ہیں تو میرا دھوپ مجھے محسوس نہیں ہوگا، ساری ہی برف باری میں ہے اور بچنے کا سامان نہیں ہے تو میری یہ برف باری مجھے محسوس نہیں ہوگی. البلیۃ اذا عمت خفت، جب کوئی آزمائش سب پہ آتی ہے تو وہ ہلکی محسوس ہوتی ہے. تو تم پہ روزہ صرف فرض نہیں ہوا، تم پہ پچھلوں پہ بھی فرض ہوا تاکہ یہ روزہ تم پہ بوجھ نہ لگے، تاکہ روزہ کیا نہ لگے؟ بوجھ نہ لگے. اس لیے کہ پچھلوں پہ بھی فرض تھا. اور اسی طرح پچھلوں پہ کیسے فرض تھا اس کی تفصیلات معلوم نہیں ہیں. کتنے دن کا تھا معلوم نہیں ہے، اور کتنے وقت کا تھا، دورانیہ کتنا تھا. ہمارا آپ کا دورانیہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک. اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ وہ بار بار عرض کیا جاتا ہے اور اس میں ہمیشہ بھول ہو جاتی ہے. لوگ پانی کے انتظار میں ہوتے ہیں، اذان کا انتظار کرتے ہیں. کہتے جی مسجد علی میں کبھی اذان ہوگی تب ہم پانی پئیں گے. تو مسجد علی میں جو اذان ہوگی فجر کی تو وہ فجر کے وقت سے پہلے نہیں ہوگی، فجر کے وقت سے
پہلے ہوتی اذان وقت سے پہلے ہوتی ہے یا بعد میں ہوتی ہے؟ سوال ہے آپ سب سے، اذان کب ہوتی ہے؟ بعد میں ہوتی ہے۔ تو جب وقت داخل ہو گیا تو اذان ہوگی یا وقت سے پہلے اذان ہوگی؟ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب اذان ہوگی، وہ بھی 1-1.5 منٹ کے بعد احتیاطاً۔ اب میں پانی پی رہا ہوں اور میں نے کہا میں نے اذان کے ساتھ روزہ بند کیا ہے تو میرا روزہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ میں نے وقت داخل ہونے کے بعد پانی پیا ہے۔ صبح ایک نمازی آئے، کہنے لگے رات بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور مجھے ہاسپٹل لے گئے، میں نے اذانوں کے وقت گولی کھائی ہے، جب اذانیں ہو رہی تھی تو مجھے گولی کھلائی گئی تو میں نے روزے کی نیت بھی کی ہے تو روزہ میرا ہو گیا۔ تو میں نے کہا کیا کیفیت تھی؟ کہا اذانیں شروع تھی اور میں گولی کھا رہا تھا۔ تو اذانیں کب ہوتی ہے؟ جب وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان جیسے دنیاوی چیزوں کو دل دماغ میں بسا کے رکھتا ہے، ایسے ہی ہماری درخواست ہے۔ روزانہ وقت پیچھے جا رہا ہے، 29 تھا 28 ہو گیا، پھر کیا تھا 27 ہو گیا، پھر کیا تھا 26 ہو گیا، اب یہ پیچھے جائے گا۔ جی کہاں تک جائے گا؟ 5 بجے تک جائے گا۔ 5:29 تھا، 26 ہو گیا، اب 25 24 23 یوں جاتا رہے گا۔ تو ہر فرد کے ذمے ہے، ہر مسلم، ہر مکلف ان مسئلوں سے، موٹے موٹے مسئلوں سے اپنے کو واقف رکھے۔ مثلا پرسوں رات ایک آدمی آیا اور یہیں پر درس میں شریک تھا، کہنے لگا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ غلطی سے اگر وہ اپنی بیوی سے روزے میں مل لے تو غلطی سے اگر مل لے تو کیا اس کا کفارہ ہے؟ تو اس کا کفارہ تو سیدھا سادہ ہے، وہ کیا کہ وہ روزہ تو گیا، اس کی ہوگی قضا الگ سے، اور یہ جو روزہ گڑبڑ کی ہے، اس نے کھایا ہے یا پیا ہے یا اس طرح کی حرکت کی ہے اس نے، تو 60 دن کے اس نے روزے رکھنے ہوں گے اور لگاتار رکھنے ہوں گے۔ اگر 59 رکھ لیے لگاتار اور اگلا روزہ اس نے نہیں رکھا، کا پرسوں رکھوں گا، تو اثر 9 دوبارہ 1 سے رکھے گا۔ یہ حکم ہے آسمانی۔ اب وہ کہنے لگا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو علماء کیا لکھتے ہیں کہ دارالاسلام کے اندر آسمانی احکامات سے جہالت عذر نہیں ہے۔ دارالاسلام میں آسمانی احکامات سے جہالت عذر نہیں ہے کہ ایک آدمی کہتے ہیں میں نے کر لیا، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ تو اس طرح درخواست یہ ہے، خاص کر روزے کے بند کرنے کے معاملے میں گھروں میں بھی یہ بات بتا دیں کہ وقت پیچھے جا رہا، ایک نقشہ وہ اپنا خرید کر کے گھروں میں رکھ لیں، اور ٹی وی، ریڈیو، موبائل ان پہ بھروسہ نہ رکھیں۔ ہمیشہ کی یہ جو سادی چیزیں ہیں نا، ان سادی چیزوں پہ جو ہماری دیسی چیزیں ہیں اس پہ بھروسہ رکھا کریں۔ یہ موبائلوں پہ اور ریڈیو پہ اور ان چیزوں پہ بھروسہ نہ رکھیں، اور وقت کو سامنے رکھیں تاکہ ہمارا روزہ خراب نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی نے غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے افطار کیا، تھوڑی دیر پہلے افطار کیا، اس کے پورے دن کا روزہ ختم ہو گیا۔ اس لیے غروب آفتاب کا انتظار کیا جائے، اس کے اندر بھی اپنی پوری تحقیق کے ساتھ مکمل جب غروب ہو جائے، اس کے بھی تھوڑی دیر کے بعد، چند لمحوں کے بعد صحیح ہو، 1 منٹ کا احتیاط رکھ لیں، اس کے بعد افطار کیا جائے۔ اس لیے کہ روزے کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے، اور ہمارے رب فرماتے ہیں ثم اتموا الصیام الی اللیل، تم روزے کی تکمیل کرو کہاں تک؟ رات تک۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہ رات آ جائے اب روزہ ختم ہو گیا۔ اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے نہیں میں ذرا مزید روزہ رکھتا ہوں، افطار کرتا ہوں، افطار دیر سے کروں گا اور نماز اور دیر سے پڑھوں گا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ یہ مخالف ہے آدمی۔ اس لیے کیا فرمایا؟ افطار میں جلدی کرو۔ جب تک مسلمان افطار میں جلدی کریں گے اور سحری کھاتے رہیں گے، فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ یہودی سحری نہیں کھاتے، ہم سحری کھاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ 12-1 بجے کھانا کر کے وہ کہتے ہیں جی ہمارا روزہ ہے، یہی سحری ہو گئی۔
انہوں نے اللہ کے رسول کی ترتیب کو چھوڑا. کیا فرماتے ہیں؟ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے. آپ سحری کر رہے تھے، ایک کچھ صحابہ ملنے کے لیے آئے، فرمایا آؤ برکت کا کھانا کھا لو، آؤ برکت کا کھانا کھا لو. فرمایا یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ ایمان والوں کو یہ حکم ہے کہ وہ دوپہر میں تھوڑی دیر قیلولہ کر کے رات تہجد میں اٹھنے کے لیے طاقت لیں اور سحری کر کے اپنے روزے کو طاقتور بنائیں، تاکہ سحری نہ کر کے تمہاری طبیعتوں پہ کمزوری نہ ہو. یہ احکامات ہیں کہ ہمارے نبی نے ان احکامات میں آپ سمجھیں کہ رنگ بھر دیے اپنے عمل کے ساتھ. سحری بھی آپ نے کر لی اور آپ نے افطاری میں جلدی کا حکم دیا. افطاری میں تاخیر کرنا، ہم بعد میں افطار کریں گے، نماز پڑھ کے افطار کریں گے، نہیں، نماز سے پہلے تم نے افطار کرنا ہے، لیکن غروب آفتاب کے بعد کرنا ہے، غروب آفتاب سے پہلے نہیں کرنا. اور یہ روزوں کی فرضیت جو تم پر آئی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا اپنے روزے کی تعریف، لفظی ترجمہ روزے کا اپنے آپ کو روکنا، کسی چیز سے بھی روکنا. جیسے اگر ہم عام دنوں میں ہیں، بیٹھے ہوئے بیان سن رہے ہیں، اس وقت بھی ہم روزے سے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت بیان کے دوران نہ میں کھا پی رہا ہوں نہ آپ کھا پی رہے ہیں، لیکن ہم تھوڑی دیر پہلے کھا پی کے آئے ہیں، ابھی جمعے کے بعد پھر کھائیں گے عام دنوں میں. اور شریعت کی اصطلاح میں روزہ کس کو کہتے ہیں؟ کھانا پینا اور بیوی سے صحبت کرنا، اس سے اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روکے رکھنا. نمبر 2، صبح سے لے کر کے رات تک روزے کی نیت بھی کرنا. ایک آدمی کھانے پینے اور ہر چیز سے رک گیا لیکن روزے کی نیت ہی نہیں کی. وضو تو کر لیا اس نے، زبان سے دل سے کوئی ارادہ نہیں، آ کر کے یوں ہاتھ باندھ لیا اور 4 رکعت نماز پڑھ لی، اس کی نماز نہیں ہوئی جب تک وہ نماز کی نیت نہ کرے. اور نیت زبان سے بولنے کا نام نہیں، نیت تو دل سے ارادے کا نام ہے. ایسے ہی کھانا پینا اور اپنی بیوی سے ملنا، اس سے رک تو گیا لیکن روزے کی نیت بھی ضروری ہے. یہ سب باتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ ہاں یہ باتیں ہیں. بہت سارے لوگ وہ روزے کی نیت ہی نہیں کرتے، بہت سارے لوگ رات صبح سحری بھی نہیں کرتے اور روزے کی نیت بھی نہیں، اور کہتے ہیں ہمارا روزہ ہو گیا. تو روزے کی نیت کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، آج جمعے کا دن ہے، میرا روزہ ہے اور میں نے صبح سحری کی ہے اور سحری میں اٹھا اس لیے ہوں کہ میرا روزہ رکھنا ہے. تو اپنے دل دماغ کو بیدار کرنا کس کے لیے؟ روزے کے لیے. چیزوں سے رک تو گیا لیکن نیت بھی ضروری ہے کہ وہ روزے کی نیت بھی کرے. جیسے نماز کی نیت، میں نے 1,00,000 روپے بانٹ دیے لیکن میں نے الگ کرتے وقت اور دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو میری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. میں پیسوں کے الگ کرتے وقت میں زکوٰۃ کی نیت کروں گا تب میری فرض زکوٰۃ ادا ہوگی. میں نے احرام پہن لیا اور میں نے طواف کر لیا، منی، عرفات، مزدلفہ سب ہو گیا، لیکن میں نے حج کی نیت ہی نہیں کی تو میرا حج بھی نہیں ہوگا. اس لیے روزے کے وجود کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. حجی فائدہ کیا ہوگا روزے کا؟ حجی فائدہ یہ ہوگا لعلکم تتقون، امید ہے روزے کی برکت سے تم رفتہ رفتہ پرہیزگار بن جاؤ گے. اس لیے کہ نفس کو قابو کرنا اور اللہ کے حکم کا پابند بنانا یہی بنیاد ہے تقوی کی. اور جب یہ نفس کی عادت پڑ گئی اس مہینے کے اندر کہ اپنے آپ کو تم نے روکنا سیکھ لیا، مسجد میں اگلی صف میں عادت تم نے ڈال دی، تراویح کے لیے اپنے آپ کو پختہ کر لیا اور ہر حرام کام سے بچنے کی نیت کر لی، تو یہ روزے کی غرض ہے. اگر تم نے ایسا روزہ رکھا جیسے نبی نے فرمایا تو تمہیں کیا ہوگا؟ تمہیں اللہ پاک تقوی دیں گے. اور روزہ یہ صرف نہ کھانے کا نام نہیں ہے کہ بھئی میں نے کھایا پیا، نہیں. روزہ تو آنکھوں کا بھی روزہ ہے کہ اپنے آپ کو بے حیائی کے دیکھنے سے بچانا. روزہ تو زبان کا بھی روزہ ہے
کہ جھوٹ سے بچنا اور غیبت سے بچنا اور ہر غلط حرکت سے بچنا اور ایسی چیز سے بچنا جس سے کسی کا دل دکھے. روزہ تو رکھا لیکن افطار کے وقت میں اپنے برتن توڑنے شروع کر دیے اور بچوں کو گالیاں دینا شروع کر دی اور مار دھاڑ شروع کر لی اور جناب جو چیزیں پڑی ہوئی تھی آپ نے پورے دسترخوان کو ملیا میٹ کر لیا. کیوں؟ میرا روزہ ہے اور میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں. آپ کو پتہ نہیں ہے تم لوگوں کو میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. تو نہیں، ایسے وقت میں اپنے آپ کو، اپنے بلڈ پریشر کو تھوڑا سا خود قابو میں رکھنا ہے. اور اگر قابو میں نہیں ہے تو جگہ چھوڑ دو، محفل چھوڑ دو، لیکن کسی کا دل مت دکھاؤ. تو افطار کے وقت میں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، گالم گلوچ سے اپنی حفاظت کرنا. اور ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ، سامنے سے ایک بندہ سینہ تان کے کھڑا ہوا اور تم سے بدتمیزی کرنے لگا تو تم اس کو جواب مت دینا، تم کہنا بھائی میرا تو روزہ ہے، میرا تو، اگر تو نہیں سمجھتا یہ بات تو میں تو تجھ سے جواب نہیں دوں گا کیونکہ میں نے تو روزہ رکھا ہے. اس لیے اپنی حفاظت کرنی ہے روزے کے اندر. آنکھوں کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، کانوں کا بھی روزہ. ایسا نہ ہو کانوں میں چیزیں لگائی ہوئی ہیں، الا بلا سب چل رہے جناب. کیوں؟ روزہ پاس کر رہے ہیں جی. تو روزہ پاس کرنے کا وقت نہیں ہے. روزہ تو کس کا وقت ہے؟ روزہ تو عمل کا نام ہے. تو صرف کھانا پینا اس سے اپنے آپ کو نہیں بچانا، بلکہ ہر وہ حرکت جس سے روزے میں سوراخ ہو جاتا ہے اپنی حفاظت کرنی ہے. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم